बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, सुहेल अफरीदी की जहाँ तक बात है, वो आपको पता है कि मैक्सिमम उनका जो इसका टाइम इस टाइम छाए रहने का या बने रहने का, वो उसकी जो हाइट है वो 5 दिसंबर तक पॉसिबल है। लेकिन अभी क्योंकि राहु उनको रूल करता है, उनके नेम से अगर बात करें, और वो अभी अपनी साइन में एक्वेरियस में है, जहां तक रहेगी बात इसकी कि वो अमली तौर पे कुछ नहीं कर पाए। हाँ, यस, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में लोगों ने जिस तरीके से भी 8 फरवरी को जो भी फैसला दिया, लेकिन उसके बाद हमारे वो जैसे कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट कह लें या जो भी कह लें, उसने ये साबित किया कि नहीं भाई, बनवाएंगे तो हम ही, वरना तो हाथ से गेम खत्म हो रही थी आइंदा के लिए। किसी ने वो नहीं करना था, ट्रस्ट नहीं करना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी वो जो रिट है वो दिखाई भी और उसको साबित भी किया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं वो अपनी लूज ग्रिप कर गए हैं और ये सब ऐसा नहीं होगा, तो वैसे ही हुआ कि आप देखें कि केपीके में अगर पीटीआई की हुकूमत ना हो, तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद पंजाब में है एमपीएस की, या इससे बड़ी जो ज़्यादा वोटर है, ज़्यादा सपोर्टर है केपीके की तादाद से, लोगों की तादाद से। लेकिन आउटपुट आप देखें कि जब कोई अमली तौर पे कोई करने की बात है, तो वो अमली तौर पे कुछ ऐसा वो जैसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इवन के जितने भी इस्लामाबाद पे अटैम्प्ट्स हुई इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की, वो सारी की सारी जो है वो इधर से ही आई, केपी के साइड से ही ऑर्गेनाइज हुई मोस्ट प्रोबेबली। और पंजाब ने उस तरीके, हालांकि पिंडी और इस्लामाबाद ही काफ़ी हैं, छुड़ाना हो तो ये दोनों शहर ही काफ़ी है ना। मतलब आप लोग क्लैरिटी के साथ अगर बिल्कुल क्लियर हो तो ये 2 शहर ही काफ़ी हैं, मतलब इतनी बड़ी तो उसकी बात ही नहीं। सेकेंडली ये है कि इमरान खान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, आपको याद है मैंने कहा था कि 6 जून सॉरी कह रहा हूँ, तारीख दोबारा कंफर्म कर देता हूँ। इमरान खान के लिए जो 13 जून, 13 जून, ये असल में जून के महीने को ही रखे क्योंकि ये 10 मिनट भी आगे पीछे और टाइम ऑफ बर्थ में तो काफ़ी कहानी बदल जाती। जून वो महीना होगा कि कम अज कम ऐसा नजर आता है कि वकील और केस तो नहीं है, ना वकील है, ना कोई वकालतनामे है, ना कोई केस है, ना कोई कुछ है। ये बात तो मतलब मुझे कहें कि सबसे ज्यादा जिस पे मैं खड़ा होकर प्रेडिक्शन दे सकता हूँ अगर इस सब में, तो वो ये है कि कोई वकील नहीं है, वकालतनामे नहीं है, दिशा बदल गई है। जो मेजर महादिशा होती है मरकरी की, वो खत्म होगी। अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये किन 2 सूरतों में हो सकता है। इसकी एक तो सबसे जो आइडियल सूरत है वो ये है कि इमरान खान जो है, जो मैं आप लोगों को हंस के कहता हूँ, मुझे भी पहाड़ों में नजर आते हैं, कि वो एक जो खुफिया मुलाकातों की बातें हैं, उनको कहा जाए कि देख लिया भाई, सब हो गया, कोई आया, कोई कुछ कर सका, तो इसलिए बस छोड़ो और पहाड़ों में चलो। और इमरान खान पहाड़ों में हो, ये सबसे मैं आइडियल और अच्छी बात समझता हूँ। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी वही है जो आप बता रहे हैं, जो जिसका आपने एक इशारतन या इशारे में जिसको आपने जिक्र किया। लेकिन ये जो जून का महीना है, ये इमरान खान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस वक्त के जो हालात का सीक्वल चल रहा है, इसमें एक हैरत अंगेज, एक बहुत बड़ी तब्दीली ज़रूर नज़र आती है। और वो तब्दीली, अब मसला ये है कि हम तो यही चाहेंगे कि भी वो अच्छी हो, इसलिए आपको इस पे मैं क्लैरिटी से खड़ा होकर वो नहीं उस साइड पे जाता। वरना तो केतु 8वें घर का जिस तरीके से उनके इस चार्ट में नजर आता है, वो तो अचानक ही करवाता है जो करवाता है सडन सडन कोई बताता है। तो इसलिए फिर उस साइड पे हम नहीं जाते, हम यही कहते हैं कि केतु पहाड़ों को भी बताता है, केतु आइसोलेशन को भी बताता है। और वैसे भी इनके जो आखिरी उसमें वीनस नजर आता है 12th हाउस में, जो कि चलित में इनके फर्स्ट हाउस में आ जाता है, जिसने इनको अट्रैक्शन भी दी और अफेयर्स भी दिए। सब कुछ तभी होता है जब फर्स्ट हाउस का वीनस हो, तो आपके बहुत ज़्यादा अफेयर होते हैं। और इसी तरीके से फर्स्ट हाउस का वीनस हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, हॉट होते हैं, मरकज़ निगाह रहते हैं आप। और वैसे वो 12वें का मतलब होता है कि बाहर की शादी, 12वें का मतलब होता है बाहर की शादी, या 12वां आखिरी जिंदगी भी होता है। तो आखिरी जिंदगी में लग्जरी
آخری زندگی میں لگژری اور کمفرٹ کو بھی یوں بتاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی ریڈنگ ہے ان کی جو لیٹسٹ، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جون ٹرننگ پوائنٹ ہے. آئدر دس وے اور دیٹ وے تبدیلی ہو چکی ہوگی، اور تبدیلی اب اللہ کرے پازیٹیو. اسامہ صاحب تبدیلی ہو چکی ہوگی یا منتقلی ہو چکی ہوگی، ذرا یہ وضاحت کریں. آپ نے بڑے ہی وہ لفظ پکڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ منتقلی کا روٹ ورڈ کدھر سے نکلتا ہے؟ منتقلی انتقال سے نکلتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے آئے ہیں آپ، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ منتقلی سے جو ہے انتقال، اور انتقال کا مطلب ٹرانسفارمیشن بیسیکلی. اور 8th ہاؤس کی بات اصل میں 8th ہاؤس بھی ٹرانسفارمیشن کا ہی ہاؤس ہے. اور موت کا جس کو کہا جاتا ہے، موت نہیں ٹرانسفارمیشن. تو ہم انتقال کرتے ہیں نا، منتقل ہوتے ہیں. ہم اس جہان سے عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہیں، انتقال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو جملہ میں نے استعمال کیا ادھر ہی رہنے دیں نا، آپ ادھر نہ آئے منتقلی اور انتقال کی طرف. اس کو اسی میں رکھیں کہ جون میں تبدیلی ہے بس. اسامہ صاحب بڑا اہم سوال ہے. آپ کو لگ رہا ہے کے پی میں پی ٹی آئی کی کمنٹ ہے، اور میں آپ کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کیلکولیشن، لیکن جو خبریں ہیں ان کے مطابق سوئین افریدی کمپرومائز ہو چکے ہیں. انہوں نے عمران خان کے لیے باہر نہ نکلنا یہ نارمل بنا دیا ہے. یہ کرنٹ جاتا ہے. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اقتدار کی راداریاں ہیں نا، ان میں آپ ایسے کر کے اکڑ کے نہیں چل سکتے. اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ریاست اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. اب مجھے یہ بتائیں اگلی بات. ایک تو یہ بتائیں کہ ان کا مستقبل ہے کیا. ایک خبر یہ ہے کہ جس دن سہیل افریدی کی ملاقات ہو گئی عمران خان سے، میں اس سے بہت فارغ ہے، علی مین گنڈا پر فارغ ہے. یہ خبریں ہیں. لیکن کیا لگ رہا ہے یہ ایسی کمپرومائز رہیں گے، کوئی عملی طور پر کچھ نہیں ہونا. دوبارہ کریں، رک گیا تھا سکرین بھی، اور میں نے یہ چارجنگ لگائی ہے، ہلا ہلا ہوں میں. دوبارہ کریں. اسامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کا جو ہے یہ حالات ایسے رہیں گے. سہیل افریدی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اقتدار کی راہداریوں میں آکڑ کے نہیں چل سکتے. ریاست اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اور مسٹر گوہر اور علی مین گنڈا پر جس دن سہیل افریدی کی ملاقات ہو گئی عمران خان کے ساتھ، یہ فارغ ہو جائیں گے. اور ان کا مستقبل، عائشہ بیوی میں جیل میں، اس کی آنکھ کا مسئلہ، تو ان کا مستقبل ہے کیا؟ سہیل افریدی صاحب کی جہاں تک بات کی نا، بہت ایزی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کے پی کے لوگوں کو کنٹرول کرنا. سب سے زیادہ مزاجن جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا سیدھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو ذہن ہے نا، وہ کے پی کے ہیں. یہ ایک ہی دماغ کے ہیں. ان کو جنگ، بندہ فوجی ہے، بھائی ہے، مطلب یہ تو ان کو پسند ہی ہے نا. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں فوج کو. اور ٹھیک ہے، اب جو ہمارے اتنے سالوں کے جو ایشوز ہیں کے پی کے میں، تو اس کے تحت ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بھئی سالوں سے کے پی کے جنگ میں سفر کر رہا ہے، افغان وار کو. لیکن جب یہ لڑکے بغل میں لے کے پھرتے ہیں تب ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ اللہ کا حکم کے خلاف ہے اور اس پہ عذاب آیا قوم پہ. تو تم لوگوں کی جان کیسے چھوٹے گی اس جنگ و جدل سے؟ کلمے پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے، سب سے زیادہ مدرسہ ادھر پورے دنیا کے جو آپ ٹھیکیدار جو اسلام کے، وہ سب سے زیادہ ادھر کے پی کے میں. جتنے آپ کے بڑے بڑے جو چینز کہہ لو، بڑی بڑی جماعتوں کے جو ریلیجیس لیڈرز، وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ وقت ڈالے رکھا ہے اسلام کا پوری دنیا میں، افغان اس پہ سب یہیں کے پڑے ہوئے. تو اس پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ان کا ہوا نہیں. اور یہ سارے کا سارا الزام گھوم پھر کے کہ پھر وہ تو فوج ادھر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر بھائی سب سے پہلے گریبانوں میں بھی تو جھانکیں. اللہ کو چکر تو نہیں دیا جا سکتا نا. اس نے تو جو ایک فیصلہ کر دیا کہ عذاب اتاروں گا، وہ تو اترتا رہے گا. تو سب سے پہلے وہ جیسے کہتے ہیں نا، اپنے نالے ٹائٹ کریں، اس کے بعد یہاں کے حالات بدلیں گے. اور یہ بات آپ کو کسی نے کہی نہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اور کسی نے کرنی بھی نہیں ہے. پاکستان کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے دنیا گزر جائے گی، یہ ان کے گریبان میں کوئی نہیں سیدھی ان کو سنائے گا. اب آ جائیں کہ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سیدھا عمران خان کی عائلہ ملک والی گفتگو سنا دینا ایک پٹھان کو.
صرف وہ کہے گا یار یہ تو کیا مطلب ہو، ایک تو ویسی مطلب awkward، تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی انہوں نے رکھی ہوں گی، جو باجوہ صاحب نے کہا تھا آپ کی ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، تو وہ بڑا کچھ چاہ کے آپ کو مجھے کسی بھی پشاور کے بندے کو سنا دیا جائے، بس اس کے بعد کہے گا ٹھیک ہے یار آپ تو وکیل تو بڑا گندا بندہ ہے یار، یہ تو بڑا، بس ختم کہانی۔ اس کے بعد وہ سیٹ بھی انجوائے کرے گا، وہ سب کرے گا وہ کمپرومائز ہو جائے گا کہ مائنڈ سیٹ ہے نا۔ اب جو ٹرو پی ٹی آئی کا فالوور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار کسی کی ذاتی زندگی کے جو بھی 19-20 ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ایک پولیٹیکل ایک اویئرنیس ہے یا جو ایک پولیٹیکل سٹانس ہے وہ اپنی جگہ، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی میں وہ واٹس ایور جو مرضی کریں۔ اور خیر میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے شادیوں پہ شادیاں کی یہ اچھی بات ہے، یہ ایک اللہ کی حدود میں آنے کی اور اس اللہ کی حدود کا خیال رکھنے کا ایکٹ ہے، اور اس کو انکریج کرنا چاہیے نہ کہ ڈسکریج کرنا چاہیے۔ تو سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں، یس، ان کا جو ٹائم تھا مارچ تک وہ یہ تھا، بن رہا تھا کہ یہ کوئی مومنٹم بنا جائیں اور ایسی سچویشنز کھڑی کر جائیں، انہوں نے بنے رہنا تھا مارچ تک، لیکن آپ دیکھ لیں اپریل میں نام گم ہو گیا۔ جب یہ آئے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فروری میں نظر آتے ہیں، بنے رہیں، نام بنائیں، چیزوں کو بہت زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں ایکسلریٹ کریں، اور مارچ میں پاسبلٹی تھی یہ گر جائیں۔ یہ اس سائڈ پہ مومنٹم بنانے کی طرف نہیں گئے اور انہوں نے وہ راستہ چن لیا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ تو جو بات بھی آپ کہہ لیں، ان پہ جو بھی آپ نے کہنا کہہ لیں کہ یہ وہ پرفارمنس نہیں دے سکے، اور اب جو عمران خان کو فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ سہیل آفریدی نے جہاں لوگوں کو نہ نکلنے دینے اور اس طرف سٹیپ لیا، وہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے بھی کلیئرٹی وہ دے دی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اندر بیٹھے دھوکہ آتا رہتا کہ ابھی اتنے لوگ آ گئے، اتنا اکٹھا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کو سیدھا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح کے لوگوں میں وہ جی رہا ہے، یا کس طرح کے لوگوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے، یا کس طرح کے لوگوں کو اس کن کا وہ ہے لیڈر ہے۔ تو اب وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، تو اب شاید وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور بات وہاں چلی جائے جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ، کوئی نہ کوئی اس طریقے سے بات ہو جائے، ورنہ تو پھر جون میں آ ہی رہا ہے وقت، امید تو بڑی ہے۔